جب اس کا انتقال ہوا تو میں پاکستان میں نہیں تھا، پاکستان سے باہر تھا، اور میں بہت لیٹ پہنچا ہوں۔ آج میں نے قبر پہ تاریخ پڑھی 2023، تو 25 تک، 20 سے 25 تک، اب 25 شروع ہو رہا ہے۔ میرے سر میں بہت درد رہتا تھا 24 گھنٹے، تو میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ تو پچھلے کچھ مہینوں سے اللہ نے فضل فرمایا، تو پھر میں مولوی یوسف کی قبر پر دعا کے لیے آیا۔ یہ میرا بہت اچھا اور پیارا شاگرد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے علاقے میں دین کا بہت کام لیا۔ میں جامعہ رشیدیہ میں 1979 میں دور حدیث کے لیے رائیونڈ سے ہماری جماعت گئی، تو مولوی یوسف پہلے سال میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور مدرسے میں تبلیغ کا ماحول کوئی نہیں تھا۔ ہماری جماعت رائیونڈ سے گئی وہاں، تو میں جیب میں ٹافیاں بھر کے رکھتا تھا، روزانہ ان بچوں کو ٹافیاں کھلاتا تھا، بڑوں کو بھی، تو سب مجھ سے مانوس ہو گئے۔ پھر وہاں تبلیغ کی فضا بنی، اللہ نے بنائی۔ 80-81 میرا سال لگا، یہ بھی فارغ ہو کے متراوالی آ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ رائیونڈ میں آ کے میل ملاقات ہو جاتی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں آ کے تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا، اس نے عامل بن گیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ساری محنت ضائع چلی گئی۔ یہ ہمارا اعتقاد کمزور ہے اور عملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ کسی پہ جادو دکھا دیتے ہیں، کسی پہ سایہ دکھا دیتے ہیں، کسی پہ اثر دکھا دیتے ہیں، کسی پہ کیا دکھا دیتے ہیں، وہ جائیدادیں بنا لیتے ہیں، ہم ایسے ہی چکر کاٹتے کاٹتے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بچہ ضائع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تم سال تبلیغ میں لگاؤ، تو کہنے لگا میرے ڈیرے پر آؤ گے مجھے لینے تو میں لگاؤں گا، چلوں گا تیرے ساتھ 1 سال کے لیے۔ تو اس کا بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ سامنے ڈیرا ہے جہاں میں گیا تھا۔ تو 1900 غالباً 84 یا 85 کی بات ہے، 84 کی، میری تشکیل ہوئی ایمن آباد عربوں کے ساتھ۔ تو مجھے پتہ چلا کہ متراوالی کو سڑک یہاں سے جاتی ہے، تو میں نے ایک گاڑی کرائے پر لی، اور وہاں سے میں اس کے ڈیرے پر پہنچا۔ رات کے سردیاں تھیں سخت، 9 بج رہے تھے، تو میں نے دروازہ اس کا جا کے کھٹکھٹایا، تو یہ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا بھئی آج کی رات ہے، آرام سے گھر سو لے، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تم نے کہا تھا تم مجھے لینے آؤ گے تو میں چلوں گا، تو میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، اب صبح تیاری کرو۔ تو وہ اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، پریشان، نہ ہاں کرے نہ کرے۔ اس کو توقع ہی نہیں تھی کہ میں یہ مشقت برداشت کروں گا اور اس کے ڈیرے پر پہنچوں گا۔ تو رات ان کی مسجد تھی جس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی، ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے، اور کبھی نیند آئے کبھی سردی سے آنکھ کھل جائے۔ تو صبح کی نماز میں اس کے
بھائی بھی اور رشتہ دار بھی. تو میں نے کہا بھائی میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں سال کے لیے. وہ کہنے لگے جی ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے، کیسے بھیجیں؟ میں کہا تھوڑے سے دے دو، سفر شروع کر لے گا، بعد میں بھیجتے رہنا. تو کہنے لگے وہ بھی کوئی نہیں. میں نے کہا میواتی جو عورتیں ہیں نا یہ پیسے جوڑتی ہیں، تو اپنی عورتوں سے پوچھو، انہوں نے ضرور پیسے جوڑے ہوں گے، ان سے 2-3 ہزار لے لو. تو تمہارے دادا زندہ تھے اس وقت؟ ہاں وہ بھی زندہ تھے. وہ بھی سفارش کرنے لگے کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی تو اس کی نئی شادی ہوئی ہے. میں نے کہا میں تو زور نہیں لگا رہا ہوں، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اب اس کی مرضی ہے، یا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا. تو اب سارے اس کے بھائی چچا زاد سارے آ کے میری منتیں کرنے لگ گئے، ابھی چھوڑ دیں، ابھی نہیں جا سکتا. میں کہا بھائی میں تو بیٹھا ہوں. تو آخر مجھے وہ نا برا بھلا کہنے لگا، آ گیا میرے گھر مجھے پکڑنے کے لیے، اور اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا کہ میں نے کیوں ہاں کی تھی تمہارے لیے کہ تو آئے گا تو میں سال لگاؤں گا. میرا یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، میں نے کیوں کہہ دیا. آخر اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، تیار ہو گیا. جب اس کو میں گاڑی میں بٹھانے لگا تو زور زور سے رونے لگا. تو اس کے بھائیوں نے اور رشتہ داروں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو ایسے کرے، یعنی 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ایسے کرے اور رو ہی جائے، ایسے ایسے کرے رو ہی جائے، بولا نہ جائے اس سے. میں نے بٹھایا گاڑی میں، پھر میرے اوپر چڑھائی کر دی. میں نے کوئی سال نہیں لگانا، بس میں چلا لگا کے واپس آ جاؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلا لگا لو، یہ کون سا فرض ہے سال لگانا. تو اس کو لے کے رائے گئے. رائے سے ہم نے تشکیل بہاولپور ہوئی. وہاں بھی ایک میواتیوں کی بستی تھی رڈا. تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا میواتی بیٹھا تھا. تو یوسف تو پہلی دفعہ نکلا تھا، اسے تجربہ ہی نہیں تھا بھائی کس کو کیسے دعوت دینی ہے. وہ بوڑھا ضعیف آدمی اسے کہتا بابا جی 4 مہینے لکھاؤ. اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. میرے منہ میں دانت نہیں، تو کہتا 4 مہینے لکھاؤ، تو کیوں نہیں جاتا؟ میں کہا بھائی مولوی یوسف تو گیا، پہلی تشکیل میں ہی تھپڑ پڑ گیا. خیر وہ عشاء کے بعد پھر میں اس کو لے کے بیٹھا. اللہ نے ہدایت لکھی تھی، اس نے سال لگایا. سال کے بعد جو کچھ اللہ نے اس سے کام لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے.